صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ اپنے بندوں کو عبادتوں کے مختلف موقع عطا فرماتا ہے، اور پورے سال اللہ کی طرف سے عبادتوں کے مختلف موقع بندوں کو ملتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ تمام حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم الحرام، یہ تمام حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، کیونکہ ان ایام کے اندر اسلام کا سب سے بڑا رکن یعنی کہ حج ادا کیا جاتا ہے، اور بڑی فضیلتیں قرآن مقدس میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی۔ خاص طور پر یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ 10 دن بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، تو اسی طریقے سے ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ، ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ یعنی کہ عید الاضحیٰ تک، یہ 10 دن بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے، انہی دنوں میں وقوف عرفہ ہوتی ہے، انہی دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن فضیلت والے ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، وہ راتیں اس کی بڑی ہیں، اور دن یہ 10 دن بہت بڑے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی عبادتیں رکھی۔ حاجی اس میں حج بھی ادا کرتا ہے، اور صاحب ثروت، صاحب مال آدمی کو اللہ نے قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ قربانی تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اس سنت کو ادا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اس کے بقدر اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ حضور نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کچھ جانوروں کے بدن پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، جیسے گیٹا، دمبا وغیرہ کے اوپر، اس پر تو بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس اون کے اندر جو ذرات ہیں، اس ذرات کے بقدر اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ 10 دن کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے پیارا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ قربانی کا عمل پسند ہے، کیونکہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا
نام نہیں ہے، اور اللہ کے پاس نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو ہمارے گوشت یا ہمارے خون کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے قرآن میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تمہارا گوشت یا تمہارا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہاں تقویٰ ہمارے پاس پہنچتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کون سے اخلاص کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو. ہمارے دربار میں یہی دیکھا جاتا ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ فرماتے یہ تمام احکام ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے تاکہ تم ان چیزوں پر اللہ کا نام لو، خوب اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہمارے دربار میں تم احسان کرنے والے لکھے جاؤ گے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، جن 10 دنوں میں ابھی ہم چل رہے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن جو چل رہے ہیں، جس کی آج 4 تاریخ ہے، اور عید کے دن تک جو یہ 10 دن ہیں بڑی برکتوں والے دن. فرمایا کہ اس کی ایک ایک گھڑی، خاص طور پر دین صبح سے لے کر شام تک ایک ایک گھڑی اللہ کے نزدیک بڑی برکت والی. رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی برکتوں اور رحمتوں والے ایام ہیں تو یہی ذی الحجہ کے 10 دن. یہ کتنے بڑے عظمت والے ہوں گے کہ اللہ نے والفجر ولیال عشر میں اس کی قسم کھائی کہ فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. تو کتنے مفسرین ان 10 راتوں سے یہی 10 راتیں مراد لیتے ہیں ذی الحجہ کی. تو کہا اس کے دن بھی بڑی برکتوں والے ہیں، اس کی راتیں بھی بڑی برکتیں والی. جس طرح ہم لوگ رمضان المبارک میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر نفلی عبادتوں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. فرض تو ہم پڑھتے ہیں، فرض سے پہلے سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دیگر نفلی عبادتیں، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے آپ قرآن پڑھو، چاہے آپ صدقہ اور خیرات کرو، چاہے اللہ کے نام پر لوگوں کو دو، تسبیحات پڑھو، یہ تمام کے تمام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان نفلی عبادات کی ان 10 دنوں کے اندر کثرت کر لینی چاہیے، کیونکہ بڑی برکتوں والے دن ہیں یہ. اور کہتے ہیں کہ اگر اس میں روزہ رکھا جائے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، عرفہ کے دن تک اگر روزہ رکھا جائے تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. بڑی برکتوں والے. ہاں 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا. 10ویں تاریخ تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید کے دن ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. فرمایا کہ 9 دنوں میں ذی الحجہ کی جو یہ 9 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. اور اگر 9 دن آپ روزہ نہیں رکھ پائے تو کم از کم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اگر روزہ رکھا جائے تو یہ دن 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، اور 1 سال کے اگلے آئندہ جو گناہ ہونے والے ہیں وہ بھی اللہ ایڈوانس میں معاف فرما دے. یہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے، عرفہ کے دن کی فضیلت ہے. حالانکہ عرفہ کے دن حاجی کو جب وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرا ہوا ہے اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. وہ عرفات کے میدان میں روزہ حاجی نہیں رکھے گا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا اگر روزہ رکھے گا تو پھر عبادت برابر کر نہیں پائے گا، کیونکہ عرفات کے دن حاجی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر جتنا ہو سکے، جس طریقے کی ہو سکے، وہ اللہ کی عبادت کرے. اسی لیے تو عصر کی نماز ظہر کے ساتھ کر دی کہ بھئی ظہر کی نماز پڑھو، اس کے ساتھ عصر بھی پڑھ لو، تاکہ مغرب تک آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور مغرب تک اپنے خیموں میں بیٹھ کر جہاں جو بھی آپ کو عبادت آتی ہے اس کو وہاں پر عبادت کرنے کو کہا. اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، اور کمزوری کی وجہ سے کہیں اس کی عبادت میں وقوف عرفہ میں کمی نہ آ جائے. تو حاجی کو عرفات کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن ہم لوگ
اپنے اپنے وطن کے اندر بیٹھ کر اگر یوم عرفہ کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی اور ایک سال ایڈوانس آئندہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی دینے کو تیار ہے۔ تو بڑا برکت والا دین ہے میرے بھائی، لہذا کوشش کرو۔ ہمارے یہاں کا وقوف عرفہ یوم عرفہ ہمارا جو ہوگا وہ انشاءاللہ بدھ کے دن ہوگا۔ جمعرات کو عید ہے تو عید سے اگلے دن ہمارا جو یوم عرفہ ہے، تو ہم کوشش کریں، ہمارے جتنے نوجوان بھائی ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ اس دن کے اندر روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنے کا اہتمام کریں، خوب مانگنے کا اہتمام کریں۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کاروبار کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کے لیے، ان کے مستقبل بہترین مستقبل کے لیے جو بھی آپ مانگنا چاہیں ان دنوں کو اندر مانگ سکتے ہیں۔ یہ 10 دن پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بڑی برکتوں والے دن ہیں میرے بھائی، خوب برکتوں والے۔ یہاں تک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس سے بھی زیادہ برکت والے دن ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لیے برکت والا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور یہ عشرہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ عشرہ اس لیے برکت والا ہے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اس میں وقوف عرفہ ہے، اس میں یوم النحر ہے، یعنی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس میں بڑی فضیلت، اس کی راتیں بھی فضیلت والی ہیں، اس کے دن بھی فضیلت والے ہیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھ پاتے ہیں تو کم از کم اہتمام کریں کہ یوم عرفہ کو یعنی بدھ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام، اور خود اس وقت مانگے اپنے لیے، آگے کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے یکساں سول کوڈ کے نام پر، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر کتنی کوششیں کی جا رہی، کیونکہ لوک سبھا کے اندر ان کی اکثریت ہے۔ لوک سبھا کے اندر یہ قاعدہ پاس کروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پرابلم اگر ہے تو ان کو راجیہ سبھا کا ہے، اور وہ اس کے لیے بھی میدان ہموار کر رہا ہے۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور کچھ دیکھو کہ آپ کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تھوڑے بیداری کا ثبوت دو۔ کب تک ایسی غفلت کی زندگی گزارو گے کہ لوگ تمہارے ایمان دین کا تو سودا کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری پوری نسل کا سودا کرنے کے لیے تیار کھڑے لوگ۔ لہذا سپریم کورٹ کی ایک بہت بڑی ججوں کی پینل ہے، انہوں نے مستقل یہ مہم چلائی ہے کہ یکساں سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے سے پہلے، لاگو کرنے سے پہلے مسلمانوں کا خود اوپینین معلوم کیا جائے، ان کا ابھیپرائے لیا جائے، ان کی رائے لی جائے کہ مسلمان اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان بھائیوں کو اگر راستے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے آپ کو پتا بھی ہے یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، اکثریت لوگوں کو پتا نہیں۔ لہذا جانو سمجھو اس کو، یک سمانتا قانون کے نام سے اس ملک کے اندر وہ پورا ایک سمانتا قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، ہمیں بھی ہے ان کو بھی ہے۔ تو اسی لیے سپریم کورٹ کی پینل نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی رائے معلوم کی جائے، اور اسی لیے ایک ویب سائٹ تیار کی گئی ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ لاسٹ میں اس کی لنک دی گئی ہے۔ جیسے آپ لنک کو اوپن کریں گے تو نیچے فوراً آپ کا نام مانگے گا، اوپر ایک سینٹینس لکھا ہوا ہوگا انگریزی میں، جس سینٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں یہ قانون قبول نہیں ہے، یہ انگریزی سینٹینس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے نیچے ایک کولم ہے جس میں آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے اور بس سینڈ کر دینا ہے، تو سیدھی آپ کی یہ ای میل کاپی، اگر آپ چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنا، واٹس ایپ کا بھی آپشن ہے، اور اگر آپ ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپشن نیچے دیا ہوا ہے۔ تو ان دونوں آپشنوں کے ذریعے آپ اپنی رائے، اپنا اوپینین
اپنی جو بھی رائے ہے وہ آپ آگے تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ عمل پچھلے ہفتے سے شروع ہو چکا ہے. میں بھی انشاءاللہ اس کی انگریزی جو کاپی ہے ہمارے دار رقم کے نام کا جو گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ کاپی ڈالوں گا. اسی طریقے سے براڈ کاسٹ کا ایک لسٹ بنا ہوا ہے اس میں بھی وہ کاپی ڈالوں گا. آپ لوگ اس لنک کو اوپن کیجئے, اپنا نام ڈالیے اور پھر سینڈ کر دیجئے جہاں پر سینڈ کا آپشن ہے. اور یہ 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا مانگے کہ اللہ پچھلے کئی سالوں سے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, دین کی حفاظت کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور آپس کے امن اور شانتی کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما. لہذا اس معاملے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے, سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ تو چلے جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کو بعد میں تکلیفیں اٹھانی پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور یہاں پر امن اور شانتی کا ماحول ہر وقت ہر آن بنا رہے, اس کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال ہم یہ بات بتا رہے تھے کہ یہ 10 دن بڑی برکتوں والے دن ہیں. ان 10 دنوں کے اندر مکمل طور پر عبادتوں کا اہتمام کیا جائے. نفلی عبادتیں بڑھا دیجیے. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت, تو نفلی نمازیں پڑھیے. ظہر کے بعد پڑھیے, کبھی مغرب کے بعد پڑھیے, کبھی عشاء کے بعد پڑھیے, کبھی عشاء سے پہلے پڑھیے. پورے دن میں اگر 2 رکعت نفل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے بہت بڑی بات. کچھ صدقہ کرنے کا اہتمام کیجیے, تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کیجیے. پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیجیے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اس تیسرے کلمے کا ورد کیجیے. بہرحال نفلی عبادتیں جتنی ہو سکے ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے کا اہتمام کیجیے. بڑی برکت والے دن ہے میرے بھائی. پھر دوسرا کام ان ایام کے اندر قربانی کا آتا ہے. قربانی اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. میں نے بتایا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ ما هذه الاضحیہ, یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو اللہ نے ہم تمام امتیوں پر قیامت تک جاری کی ہے. لہذا ان سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرو اور قربانی کرو. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ قربانی ایک ایسی عظیم الشان اللہ کی عبادت ہے کہ اگر تم پر واجب نہ ہو اور پھر بھی تم افورڈ کر سکتے ہو تو کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے بہت سارے اثرات, بہت ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہمارے اندر سے تو دن بدن قربانی کا وجود ہی ختم ہوتا جا رہا ہے میرے بھائی. لہذا اہتمام کیجیے, اپنے کاروبار کا حساب کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں. اپنے گھر پہ جانور لا کر قربانی کر سکتے ہیں, نور علی نور. اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ گھر پر لا کر قربانی کر سکے, تو جو حصے داری قربانی ہوتی ہے وہاں پر حصہ لکھوائیے اور اپنی قربانی کو ادا کیجیے. بہت بڑی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. آپ 10 سال مدینہ میں رہے, کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ آپ نے قربانی نہ کی. حالانکہ بھوک کی وجہ سے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا جلتا ہی نہیں تھا. غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی آ کے شکایت کرنے لگے, یا رسول اللہ دوسرا دن ہے کچھ نہیں کھائے. دیکھیے پتھر باندھے ہوئے پیٹ کے اوپر. اللہ کے رسول نے اپنا دامن اٹھایا کہ تیرے نبی نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. ایسے دن گزرتے تھے مدینہ کے ماحول کے اندر. اس کے باوجود 10 سالہ مدینہ المنورہ کی زندگی میں آپ نے کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ قربانی نہ کی. اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں, جس سال آپ نے آخری حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, اس سال اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی.
حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، اس میں سے 63 اونٹ کی قربانی اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی، اور 37 اونٹ جو بچے تھے اس کو حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ جتنے اونٹ بچے ہیں ان کی قربانی آپ کرو، اور فرمایا میری 63 سالہ زندگی، اس 63 سالہ زندگی میں ہر سال کا ایک اونٹ میں نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربان کیے تھے، اور 37 اونٹ حضرت علی کو دیے تھے کہ آپ کو ذبح کرنا ہے، یعنی آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ لہذا قربانی بہت بڑا عمل ہے، قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس قربانی کی سنت کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان 10 دنوں کے اندر کرنے کا کام جو ہے وہ ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آسان ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر بولنا ہے، 2 مرتبہ پہلے 2 مرتبہ بعد میں، بیچ میں آپ کو بولنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اخیر میں وللہ الحمد۔ آسان تکبیر، لہذا اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کب سے کب تک آپ کو پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھو 4 دن مکمل، 5واں دن عصر تک، 5واں دن عصر تک، 9 10 11 12 9 ذی الحجہ کو شروع کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے، یعنی ہمارے وار کے حساب سے دیکھا جائے تو بدھوار کے دن سے، بدھ کے دن کی فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے۔ بدھ کے دن 5 نمازیں، جمعرات کے دن 5 نمازیں، جمعہ کے دن بھی 5 نمازیں، شنیچر کے دن بھی 5 نمازیں، اور اتوار کے دن عصر تک گویا کہ آپ کو یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ کل ملا کے 23 نمازیں ہوتی، ایک دن کی 5 نمازیں، 4 دن کی 20 نمازیں ہو گئی، اور 5ویں دن کے عصر تک یہ تکبیر پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ اور یاد رکھو یہ صرف ایک تکبیر نہیں ہے، یہ صرف ایک تکبیر نہیں ہے بلکہ اسلام کا شعار ہے، جیسے کہ ٹوپی مسلمان کا شعار ہے، عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ مسلمان کا شعار ہے، اسی طریقے سے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہوں گے ہم سب کا جمعہ ادا کرنا یہ اسلام کا شعار ہے۔ اسی طریقے سے یہ تکبیر بھی شعائر اسلام میں سے، اور شعار کے طور پر فرمایا کہ اس کو بلند آواز سے کہنا۔ نماز کے بعد جیسے ہی امام نے سلام پھیری، سلام پھیرتے ہی آپ کو بلند آواز سے ایک ساتھ تمام لوگوں کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کو کہنا ہے 23 نمازوں تک۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع کرنا ہے، 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک۔ اور یہ تکبیر جس طریقے سے مردوں کے اوپر ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی۔ مردوں تو چلو ہم لوگ ایک ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ اگر بھول بھی گئے تو جب لوگ ساتھ میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کو یاد آ جاتی، لیکن عورتوں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، عورتیں گھر پہ اکیلی پڑھتی، ان کو یاد نہیں رہتی ہے تکبیر، چنانچہ اس کی وجہ سے تکبیر چھوٹ جاتی۔ لہذا مستورات کو بتایا جائے جتنا مردوں کے اوپر ضروری ہے اتنا عورتوں کے اوپر بھی یہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورتیں جہاں پر نماز پڑھتی ہے، گھر کے جس کونے میں نماز پڑھتی ہیں وہاں پر کسی پٹھے کے اوپر لکھ کر وہ تکبیر سامنے لگا دی جائے تاکہ ان کو یاد آ جائے۔ اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ مصلی جس مصلی پر نماز پڑھتے ہیں اس کی کونے کے اوپر ہی ایک کپڑے کا چتھڑا لگا دیا جائے اور اسی کے اوپر تکبیر اتنا لکھ دیا جائے تاکہ عورتوں کو یاد آ جائے۔ ہم تو یہی کرتے ہیں، گھر کے اندر مصلی کے اوپر ایک چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے پر گجراتی میں لکھ دیتے ہیں تکبیر، اور وہ کپڑا اسٹیپلر کے ذریعے مصلی پر لگا دیتے ہیں تاکہ عورتوں کو فوری طور پر یاد آ جاتا ہے۔ لہذا ان دنوں کے اندر یہ تکبیر پڑھنی ہے، زور اور آواز لگا کر اس کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ اسلام کے شعائر میں سے۔ لہذا میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرنا ہے خاص طور پر۔ تو 10 دن بڑی برکت والے دن ہیں،
اس میں کرنے کے کاموں میں سے سب سے بڑا کام یہ ہے، کوشش کرو کہ 9 ذی الحجہ یعنی کہ بدھ کا جو دن ہے، اس بدھ کے دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف کر دے اور ایڈوانس میں 1 سال آئندہ کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ پھر تکبیر تشریق پڑھنی، قربانی کا اہتمام کرنا، اور قربانی جب کرتے ہو تو اس وقت دل کی نیت کو درست کرنا ہے۔ قرآن کی آیت سامنے رکھنی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز تمہارا گوشت یا تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس بات کا یاد رکھو، ابھی بھی اپنی نیت کو ٹٹول دو، کیا میں جانور اس نیت سے تو نہیں لایا کہ محلے اور سوسائٹی میں میری واہ واہ ہو، کہ میں لاکھ روپے کا جانور لایا، میں یہ لایا، لوگ میرے بارے میں باتیں کریں۔ اگر ابھی بھی یہ نیت ہے تو اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے تو ہماری قربانی کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جائے، اور اللہ یہ کہے کہ جا، تجھے واہ واہ کروانی تھی، دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی، میرے دربار میں تیرا کوئی مقام نہیں۔ کیا فائدہ میرے بھائی؟ اسی لیے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ پھر جو بھی گوشت ہمارے پاس آئے اس کے اندر کوشش کرو کہ آپ مسکین کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہو، لیکن رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا اپنے ہی گھر میں رکھ دیے جائیں۔ اور ہمارے محلے کے کناروں پر کچھ گھر ایسے بھی ہوں کہ عید الاضحیٰ کے دن بھی ان کو آلو اور پیاز پکانا پڑے ہیں۔ ایسے گھر ابھی بھی ہمارے بروچ شہر میں پائے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی کمی۔ کیا فائدہ ایسے گوشت کا کہ ہمارے گھر کے فریج بھرے کے بھرے پڑے ہوں اور غریبوں کا چولہا نہ جلا ہو، ان کے بچے بوٹی بوٹی کے منتظر ہوں۔ لہذا کوشش کرو جہاں پر آپ کی قربانیاں ہوتی ہیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، یا اللہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھے قربانی کرنے والا بنایا۔ میں کسی اور کو گوشت دوں ایسا تو نے مجھے بنایا، تو چاہتا تو مجھے ایسا بھی بنا سکتا تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی اور کے گوشت آنے کا انتظار کرتا، لیکن تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا، تو نے مجھے قربانی کرنے والا بنایا۔ یا اللہ کا شکر ادا کرے اس بات کے اوپر، اور پھر قربانی کا اہتمام کرے میرے بھائی، زیادہ سے زیادہ تعداد میں قربانی کا اہتمام کرے اور اپنا گوشت جتنا ہو سکے دور دراز علاقوں میں وہاں تک پہنچائے۔ قرآن کریم نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، 2 سینٹنس ہے، قانع اور معتر۔ معتر کا مطلب کہ جو مجبور ہے، جو آپ کے دروازے پر مانگنے آیا ہے اس کو بھی دو۔ قانع کا مطلب وہ ہے کہ جو شرم کی وجہ سے آیا نہیں ہے، چاہتا تو ہے کہ وہ بھی گوشت کھائے لیکن بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے، کسی کے گھر پہ جا نہیں سکتا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنا گوشت اس کے گھر میں پہنچاؤ۔ اگر آپ نے سامنے سے پہنچا دیا، قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی۔ پھر یہ کہ جمعرات کے دن ہماری عید الاضحیٰ، تو جمعرات کے دن دار ارقم بند رہے گی، اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی، آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے 2 دن دار ارقم کی چھٹی رہے گی، سنیچر سے رابطے کے مطابق انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن ان 2 دنوں کے اندر بھی فجر کی نماز ہوگی۔ فجر میں کیونکہ ہمارے کتنے مصلی ہوتے ہیں جو کہیں جانے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جانور ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، ان تمام کے لیے فجر کا اہتمام رہے گا۔ تو 2 دن دار ارقم کی چھٹی رہے گی، عید کے دن اور اس کے بعد جو جمعہ کا دن ہے، یعنی کہ آئندہ جمعہ کو یہاں پر جمعہ کا اہتمام ہوگا نہیں، کیونکہ عام طور پر پورا شاپنگ خالی رہتا ہے، لوگ عید کا دوسرا دن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر پہ قربانیوں میں مشغول ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر اس چھٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ البتہ فجر دونوں دن ہوگی، اور سنیچر سے انشاءاللہ رابطے کے مطابق ہمارا یہاں پر کام شروع ہو جائے گا۔ دوسرا اہم اور ضروری اللہ نے کیا تھا میرے بھائیوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ یہی نہیں تمام مسجدوں کے اندر جو بھی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ نمازیوں کی سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اے سی وغیرہ کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ ہماری سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب جیسے کہ دروازہ سلائیڈر ہے، سلائیڈر دروازے کو ہم جیسے ہی اندر انٹر کیے، اندر انٹر کرنے کے بعد پیچھے سے ہاتھ سے یوں دروازہ بند کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں اور دروازہ کھلا رہ جاتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے
2:45 की ज़ोहर की नमाज है, 1:15 से यहाँ पे ऐसी चालू कर दिया जाता है। इसी तरीके से असर में आधा घंटा पहले ऐसी चालू कर दिया जाता है ताकि मुसल्ली आए और उनको सहूलत मिले और वो आसानी के साथ यहाँ पर नमाज पढ़ सके, अल्लाह की इबादत कर सके। लेकिन कुछ लोग हमारे साथी, हमारे भाई नहीं जानने की वजह से या नादानी की वजह से इस तरीके का पीछे से दरवाजा बंद करके और जोर जोर से ठोकने की आवाज आती। अभी इन दरवाजों के लगे हुए मेरे ख्याल से भी शायद 5 साल हुए होंगे। इन 5 सालों में 15 से 20 मरतबा हम लोगों को नीचे की बेरिंग को बदलना पड़ा। नीचे जो बेरिंग लगी हुई है उन बेरिंग को 15 से 20 मरतबा बदलने की नौबत आई। जोर जोर से, इतने जोर से दरवाजों को खिटखिटाते हैं। चलो ये तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो नमाजों में मशहूर है उनकी नमाज खराब हो जाती। हम खुद यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जोर जोर से आवाज होने की वजह से जहन पूरा मुंतशिर हो जाता है। इसका एहतिमाम करना चाहिए। बाज लोग रकात पकड़ने के चक्कर में, जमात हाथ आ जाए, रुकू हाथ आ जाए, उसके चक्कर के अंदर दौड़ के आते हैं, दरवाजा धड़ाम से बंद करते हैं और फिर नमाज में आते हैं। नमाज के आदाब में से लिखा है, नमाज के आदाब में से लिखा है कि वजू खाने से आप वजू करके जमात खाने में नमाज पढ़ने जा रहे हो, अगर आपकी रकात छूटती है छूटने दो। रुकू पकड़ने के चक्कर में दौड़ के आना इंतहाई मकरूह लिखा है मेरे भाइयों। ये मसला समझो। हमारे यहाँ तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, वजू करके इधर आ गए। बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर वजू खाना दूर होता है, जमात खाना दूर होता है, वहां से इतना दौड़ दौड़ के आते हैं। कौन बूढ़ा, कौन जवान, कौन बच्चा, हर आदमी दौड़ा हुआ जा रहा है। आपके दौड़ने की वजह से तमाम नमाजियों को भी डिस्टर्ब होती है और आपका ये अमल पूरा का पूरा मकरूह है। यहाँ तक कहा गया कि नहीं आते फौरन आस्ती में चढ़ी हुई और आके नमाज में खड़े हो गए, ये भी मकरूह लिखा है। आराम से सुकून के साथ नमाज में जाना है। रकात छूटती है छूटने दीजिए, रकात जाती है जाने दीजिए। आपको अत्तहियात तो मिलेगी, कुछ नहीं तो लास्ट में आपको अत्तहियात तो मिलेगी। अत्तहियात भी अगर आपको मिल गई, आपको पूरी नमाज जमात के साथ पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये सुनिए, अगर आपको 4 रकात की नमाज में आखिरी अत्तहियात मिल गई तब भी आपको जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अरे इस्लाम में तो इतनी आसानी है कि आप घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले इस नियत से कि मुझे जमात मिल जाएगी, आप पहुंचे तो जमात हो चुकी थी, आपने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, आपके इस अमल की वजह से आपको जमात का सवाब मिलेगा। इतना इस्लाम के अंदर सहूलत है। लिहाजा मेरे भाइयों इसकी कोशिश करो। हम सबके आपस के सपोर्ट से अल्लाह तबारक व तआला इस निज़ाम को चलाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कमी की वजह से कहीं दरवाजे में या मस्जिद की किसी चीज़ के अंदर नुकसान हो जाए, ऐसा काम हमसे नहीं होना चाहिए। लिहाजा आइंदा एहतिमाम करें, जब भी स्लाइडर डोर को खोल के आप अंदर एंट्री करें तो एहतिमाम इस बात का हो कि पीछे से मैं दरवाज़ा बराबर बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका एहतिमाम करूँ। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यकसा सिविल कोड के बारे में मैं अपने ग्रुप के अंदर उस लिंक को डालूंगा। नौजवान भाइयों, खास तौर पर उस लिंक को समझो और फिर उसको अपने ईमेल के जरिए सेंड करो। जिनको नहीं आता है उनको बताओ और यकसा सिविल कोड की मुकम्मल मुखालफत बरूच की सरजमीन से सुप्रीम कोर्ट की दीवार तक जानी चाहिए, इसका मुकम्मल तौर पर एहतिमाम हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिहि।